جی الحمدللہ حج کے تمام فرائض جس میں منا کے اندر قیام کیا، وقوف عرفات کیا، مزدلفہ کے اندر قیام کیا، اس کے بعد جمرات پہ شیطان کو کنکریاں ماری، یہ سب فرائض سب واجبات بہت ہی اچھے طریقے سے الحمدللہ ادا ہوئے۔ اس سب کا اچھے سے سارا منظر 2023 کا اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ جمرات کی جگہ ہے جہاں پہ جمرات کیا جاتا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ سب سے پہلے ہم لوگ اپنا سامان پیک کریں گے حج کے لیے جو لے کر جانا ہے۔ یہ ایک گفٹ ہے جو ہمیں حکومت کی جانب سے دیا گیا ہے، جس کے اندر ایک جائے نماز اور ایک چھوٹا سا قلین دیا گیا ہے۔ اس کو تھوڑا سا ان باکس کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح کا ہے۔ اس طرح سے یہ ایک جائے نماز ہے، بالکل اسی پیٹرن پہ جو قلین ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو اب ہم لوگ پیکنگ سٹارٹ کرتے ہیں ذرا جلدی سے۔ سارا سامان جو ضروری ہے، چپلیں رکھنی ہیں کچھ ایکسٹرا تاکہ اگر راستے میں کوئی ٹوٹ جائے تو ہم لوگ دوسری پہن سکیں، اور ساتھ ایک عدد کپڑوں کا سلے ہوئے کپڑوں کا جوڑا رکھنا ہے، اور ایک ایکسٹرا احرام ہم نے رکھنا ہے۔ یہ جوتیوں کو اپنے اس ہائیکنگ بیگ میں ڈال دیتے ہیں۔ ہائیکنگ بیگ میں نے احتیاطاً لے لیا تھا تاکہ سارا سامان اس میں آرام سے آ جائے۔ بس سامان اتنا رکھیں جو آپ آرام سے بآسانی اٹھا سکیں۔ یہ ساتھ آپ نے ایک تکیہ لے لینا ہے، جب ہم نے وقوف مزدلفہ کرنا ہے تو وہاں پر کام آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیں جی اب ہم لوگ ریڈی ہیں، بسز بھی آ چکی ہیں۔ ہم لوگ جاتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں نیچے کہ کیا صورتحال ہے۔ بسز وغیرہ ریڈی ہیں، سامان ہم نے سارا پیک کر لیا ہوا ہے۔ لیں جی الحمدللہ بسیں آ چکی ہیں، اور ہم نے بس اب اس کے اندر سوار ہونا ہے اور انشاءاللہ تعالی منا کے لیے روانہ ہو جانا ہے ماشاءاللہ۔ جی الحمدللہ ہم لوگ سب حجاج اکرام یہاں پر آ چکے ہیں۔ پہلی 2 بسیں حجاج اکرام کو لے کر جا چکی ہیں، اور یہ جتنے بھی حجاج اکرام ہیں یہ انتظار کر رہے ہیں کہ دوبارہ بسیں انہیں چھوڑ کر ہمیں آئیں لے کر جائیں۔ جی الحمدللہ اس وقت ہم لوگ منا کے اندر پہنچ چکے ہیں، اور یہ خوبصورت مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب منا کے مناظر ہیں۔ اوپر ہیلی کاپٹرز بھی سیکیورٹی کے تمام جتنے بھی فرائض ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ بہت ہی اچھے انتظامات کیے گئے ہیں یہاں سعودی حکومت کی جانب سے، تاکہ کسی قسم کا حجاج اکرام کو مسئلہ پیش نہ آئے اور بآسانی طریقے سے ہم لوگ اپنا حج کا فریضہ ادا کر سکیں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت منظر ہیں، اور ہم لوگ سب حجاج اکرام رات میں ہی منا پہنچ گئے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد سنت کے مطابق کچھ لوگ فجر کی اذان سے پہلے بھی آگے تھے کیونکہ رش بہت زیادہ تھا۔ ہم لوگ الحمدللہ سنت کے مطابق ہی ہمارا جو نمبر تھا وہ فجر کی نماز کے بعد آیا جانے کا، تو الحمدللہ ہم پہنچ گئے۔ اس وقت ہم لوگ ظہر کی نماز بھی ادا کر چکے ہوئے ہیں، اور ویسے باہر تھوڑا سا چہل قدمی کے لیے آئے ہیں۔ یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جمرات کی بلڈنگز آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ ان بلڈنگز کے اندر جمرات ہیں جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ وہاں پر 3 شیطان ہیں، ایک چھوٹا شیطان، ایک درمیانہ شیطان اور ایک بڑا شیطان، جن کو ہم نے وقوف مزدلفہ کے بعد آ کے اگلے دن ہم نے کنکریاں مارنی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ پہلا ابھی ہمارا منا کے اندر قیام ہے۔ یہاں 5 نمازیں انشاءاللہ تعالی ہم پوری کریں گے۔ پوری کرنے کے بعد ہم لوگ وقوف عرفات کے لیے نکلیں گے۔ پہلا جو فرض تھا وہ ہمارا تھا احرام باندھنا، نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا، جو ہم کرتے ہوئے یہاں آئے ہیں۔ یہ پہلا فرض ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ دوسرا جو ہمارا فرض ہوگا وہ وقوف عرفات ہوگا، اور وہ اہم رکن ہے حج کا، تو انشاءاللہ تعالی وہ ہم لوگ کل اس کے لیے روانہ ہوں گے۔ تو اس وقت ہم لوگ ابھی یہ منا کے تمام مناظر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، تلبیہ پکار رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔
جی ماشاءاللہ سے یہ کیمپس ہیں، کیمپس کچھ اس طرح کے ہیں، کچھ اکانومی کلاس بھی ہیں اس میں، جس طرح سے ہم لوگ گورنمنٹ کی طرف سے آئے ہیں تو ہمارے ذرا اکانومی کلاس ہیں جن میں کولرز لگے ہوئے ہیں۔ جو پرائیویٹ حج میں آتے ہیں وہ لوگ تھوڑے ان کو اچھے خیمے دیے جاتے ہیں جن میں اے سی لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے پارٹیشنز ہوتی ہیں یہاں خیموں کی۔ بظاہر آپ کو دیکھنے میں سب سیم ہی لگتے ہیں، لیکن بس اے سی کا اور کولر کا فرق ہوتا ہے، اور اندر تھوڑی بہت سیٹنگ کا، اس کے اندر آپ کو صوفے وغیرہ بھی بیٹھنے کو ملتے ہیں۔ ہمارے خیموں میں صوفے نہیں ہوتے، صرف بستر لگے ہوئے ہوتے ہیں، باقی ان کے خیموں میں بھی بستر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اور ان کے تھوڑے بہت لاؤنجز بھی بنے ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، گرین کارپیٹ انہوں نے بچھائی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ، یہاں سے سیکیورٹی یہاں پہ ہر وقت پیٹرولنگ کرتی ہے، جو سیکیورٹی کی انتظامات کو دیکھتی رہتی ہے کہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہ آئے حجاج اکرام کو، اور وہ اچھے طریقے سے یہاں پہ اپنا سٹے کر سکیں مینا کے اندر۔ مینا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم لوگ جب حج سٹارٹ ہوتا ہے تب بھی رکتے ہیں، ایک دن پورا 5 نمازیں یہاں پہ پوری کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم مزدلفہ سے واپس آئیں گے، وقوف عرفات کرنے کے بعد مزدلفہ قیام کریں گے۔ مزدلفہ قیام کرنے کے بعد صبح فجر کی اذان نماز کے بعد ہم لوگ واپس ادھر مینا آتے ہیں، اپنا سامان ادھر رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگ جمرات شیطان کو کنکریاں مارنے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم لوگ 1-2 دن اور ہم نے یہاں پہ مزید کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ 13 ذی الحج تک ہمیں یہاں پہ رکنا پڑتا ہے۔ اب ہم لوگ اس وقت آ گئے ہیں عرفات کے اندر۔ یہ ہمارا یہاں پہ جو قیام ہے وہ مغرب کی اذان تک ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ مغرب کی اذان سننے کے بعد نماز نہیں پڑھیں گے، اذان سن کر ہم وقوف مزدلفہ کے لیے نکل جائیں گے، اور وہاں جا کر مغرب اور عشاء کی نماز ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اکٹھی ادا کریں گے۔ یہ جتنے بھی مناظر ہیں یہ عرفات کے مناظر ہیں۔ یہاں پہ جبل رحمت، جسے جبل نور بھی کہا جاتا ہے، اس کے مناظر ہیں۔ یہ اس کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں جہاں پہ جبل رحمت، جبل نور وہ پہاڑی ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا حج کا، اور اسی پہاڑی پہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی یہاں پہ ملاپ ہوا تھا۔ اور یہ وہ پہاڑی ہے جہاں پر لوگ اس وقت بہت زیادہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، لوگ اوپر گئے ہوئے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اس جگہ پہ لوگ بہت زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ بھی اس وقت اسی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کو وہاں قریب جا کے بھی سارے مناظر دکھاؤں گا، آپ اچھے سے دیکھ سکیں گے۔ رش یہاں پہ بہت زیادہ ہے، واپسی پہ بھی آپ کو آنے میں تھوڑا سا مسئلہ بن سکتا ہے، کیونکہ یہ جانے کا راستہ ہے، پھر واپسی کا راستہ تھوڑا سا اوپر سے کر کے آپ کو آنا پڑتا ہے، اور یہی پیدل راستہ ہے جو مزدلفہ کو بھی جاتا ہے الٹی طرف۔ سیدھا سامنے جا رہا ہے جبل نور، جبل رحمت، اور لیفٹ سائڈ پہ یہاں سے یہ راستہ مزدلفہ کی طرف پیدل جانے والا راستہ اس طرف جاتا ہے، جو سعودی حکومت نے پیدل ایک ٹریک کریٹ کیا ہے، ایک پیدل ٹریک بنایا ہے، جو ہم لوگ سارا حج کے جتنے بھی یہ فرائض ہیں، واجبات ہیں، پیدل بھی طے کر سکتے ہیں اگر گاڑی کا مناسب بندوبست نہ ہو سکے تو۔ اب ہم لوگ جی واپس نکل چکے ہیں وقوف مزدلفہ کے لیے۔ ہم لوگوں نے بس لی ہے جو ہمیں یہاں پہ لے کے آئی ہے۔ اس وقت ہم لوگ اب یہاں پہنچ چکے ہیں، یہاں سے حدود مزدلفہ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ یہاں پہ ہم لوگ اتر جائیں گے اب، اور اتر کر یہاں پہ سب سے پہلے ہم لوگ مغرب اور عشاء کی نماز ادا کریں گے۔ نماز ادا کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں پہ وقوف کریں گے، جو پہلا واجب ہے حج کا۔ 2 فرائض اب تک ہم لوگ الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں۔ احرام باندھنا، نیت کرنا، تلبیہ پڑھنا پہلا فرض، اور دوسرا فرض ہم لوگ وقوف عرفات کر چکے ہیں، اور یہ پہلا واجب اب کرنے جا رہے ہیں وقوف مزدلفہ کا۔ یہاں پہ ہم لوگ نماز پڑھ کر ہم لوگ یہاں پہ آرام کریں گے، ریسٹ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وقوف مزدلفہ میں آرام فرمایا اور سوئے، کیونکہ اگلے دن
10 ذی الحج کو ہمارے 3 واجبات ہیں. ہم نے قربانی بھی کرنی ہے, ہم نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں, قربانی کرنی ہے, حلق اور قصر کروانا ہے. تو اس لیے اس دن ہمارا کافی زیادہ ایک تھکاوٹ والا دن ہوتا ہے. تو اس لیے اس دن وقوف کرنا, آرام کرنا اچھا عمل ہے. جی ہم نے اس وقت اب وقوف مزدلفہ کے لیے ہم جگہ ڈھونڈ رہے ہیں اس وقت. تو یہاں پہ اپنی وہ ایک چادر بچھائیں گے اور یہیں پہ نماز ادا کریں گے اور تھوڑی دیر یہاں پہ ریسٹ کریں گے. جی الحمدللہ وقوف مزدلفہ بہت اچھے طریقے سے ہو گیا, اور ہم لوگ پھر کرنے کے بعد پیدل ہی رواں دواں ہیں جمرات کی طرف شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے. 10 ذی الحج کا آج دن ہے اور اس وقت ہم لوگ جمرات کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ سامنے جو بلڈنگ نظر آ رہی ہیں, پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ساری جمرات کا آنے جانے کا راستہ بنایا ہوا ہے. اندر 3 شیطان ہیں لائن میں, لیکن ان کو کنکریاں مارنے کے لیے یہ اتنی زیادہ بلڈنگز بنانے کا مقصد ہے کہ ایسا راستہ بنایا جا سکے تاکہ ہم لوگ بآسانی اندر انٹر ہو سکیں اور بآسانی باہر نکل سکیں. کیونکہ پہلے بہت سارے لوگ یہاں پر مر جایا کرتے تھے رش کی وجہ سے. اس سال بھی کم از کم 25 لاکھ سے لے کر 35 لاکھ تک لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں. بہت فل کیپیسٹی میں اس دفعہ حج ہو رہا ہے, حج 2023, اس لیے یہاں پر کافی رش ہے. جی الحمدللہ کنکریاں ہم لوگ مار چکے ہیں شیطان کو, اور اس وقت ہم لوگ باہر آ گئے ہیں کنکریاں مار کر. اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں مکہ المکرمہ. وہاں پر ہم لوگ انشاءاللہ تعالی طواف زیارت کریں گے اور اس کے بعد سعی کریں گے. لیکن یہ کرنے سے پہلے ہمیں 10, 11, 12 بجے تک انتظار کرنا ہے تاکہ ہمیں کنفرم ہو جائے کہ ہماری قربانی ہو چکی ہے. شیطان کو کنکریاں مارنا بھی واجب ہے. دوسرا واجب شیطان کو کنکریاں مارنا ہے. پہلا واجب ہم لوگ وقوف مزدلفہ کر رہے ہیں, دوسرا واجب شیطان کو کنکریاں مارنا ہے, تیسرا واجب ہمارا قربانی کرنا ہے. قربانی کرنے کے بعد حلق اور قصر کروانا ہے, اور یہ کروانے کے بعد انشاءاللہ تعالی اب ہم لوگ آ چکے ہیں یہاں پہ طواف زیارت کے لیے خانہ کعبہ. یہاں پہ طواف زیارت کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی صحیح کریں گے. طواف زیارت جو ہے یہ تیسرا فرض ہے. 3 ٹوٹل فرض ہیں حج کے, اور طواف زیارت تیسرا فرض ہے. الحمدللہ ہمارے 3 فرائض یہاں پر طواف زیارت کے بعد مکمل ہو گئے ہیں. اور واجبات جو ہیں ہمارا پہلا واجب تھا وقوف مزدلفہ کا, دوسرا تھا شیطان کو کنکریاں مارنا, تیسرا واجب تھا ہمارا قربانی کرنا. قربانی کرنے کے بعد حلق اور قصر کروانا, اور اس کے بعد ہمارا یہ طواف زیارت یہ ہمارا فرض تھا. اس کے بعد ہمارا سعی کرنا بھی واجب ہے. تو سعی کرنے کے بعد ہمارے تمام واجبات مکمل ہو گئے ہیں. تو یہ اس وقت ہم لوگ واپس آ گئے ہیں. یہ جو آپ کو مناظر نظر آ رہے ہیں یہ مسجد خیف ہے. مسجد خیف یہ وہ مسجد ہے جہاں پر 70,000 انبیاء کرام نے نمازیں ادا کی ہیں. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارا خیمہ ہے. خیمے کے اندر کے مناظر ہیں. ٹرین یہ وہ ہے جو مینا سے عرفات اور عرفات سے مینا سفر کرتی ہے. اس میں ہم لوگ بآسانی آ جا سکتے ہیں. یہ جو مناظر ہیں شیطان کو کنکریاں مارنے کے مناظر ہیں. یہ ہم نے 13 ذی الحج تک ہم نے 11, 12, 13 ذی الحج تک ہم نے کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. 70 کنکریاں ہم نے یہاں پر پوری کرنی ہوتی ہیں. پہلے دن جو ہم نے کنکریاں مارنی ہوتی ہیں وہ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں 7. 10 ذی الحج کو صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مار کر ہم لوگ آگے مکہ کی طرف چلے جاتے ہیں طواف زیارت اور سعی کے لیے. پھر اس کے بعد 11 ذی الحج کو ہم لوگ یہاں پر 21 کنکریاں مارتے ہیں. 7 چھوٹے شیطان کو, پھر دعا مانگتے ہیں, پھر 7 درمیانے شیطان کو, پھر دعا مانگتے ہیں قبلہ رخ ہو کر, پھر 7 بڑے شیطان کو, اور پھر دعا نہیں مانگتے. اسی طرح 12 ذی الحج کو بھی ہم لوگ تینوں شیطان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں جو کہ 21 کنکریاں بن جاتی ہیں. تو اسی طرح 21 کر 2 دن مارتے ہیں تو یہ بن جاتی ہیں آپ کی 22 کنکریاں. 7 کنکریاں ہم پہلے مار چکے تھے تو یہ 49 ہو جاتی ہیں. اس کے بعد تیسرے دن بھی کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. 70 پوری ہو گئیں.